بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنا مالک جننا اور ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ رسول اکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں قیامت کے حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس قسم کی احادیث کو ہم نے یعنی یہ جو میں نے 3 طرح کی علامات ذکر کی، یہ پہلی علامات کے طور پر آپ یوں سمجھیں۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا، مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا، نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ۔ اس قسم کی احادیث یہ قیامت کے متعلق یہ دوسری جو نا وہ تبدیلیاں قیامت کے حوالے سے آپ جان لیجیے، اور یہ قیامت کی چھوٹی علامات آتے ہیں، انہیں علامات صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ تیسرے قسم کی احادیث وہ ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بڑی علامات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات ہوں گے۔ اس میں کون سے واقعات ہیں؟ مثلا پہلے نمبر پر ہیں جس طریقے سے یہ چند ایک واقعات: امام مہدی کا آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ ان احادیث اس کو قیامت کی بڑی علامات شمار کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ قیامت کے فتنے ہوں گے جو بہت سارے ہماری نظروں کے سامنے ہو بھی رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد علامات صغریٰ ہیں
وہ بھی بے شمار وقوع پذیر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد علامات کبریٰ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا۔ یہ چند ایک احادیث ہیں، ان کا مفہوم آپ سماعت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں جو مسلم شریف میں فرمایا، بعض فتنے وہ گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے جو دین و ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ میں ہے، فرمایا بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازے پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ جامع ترمذی ہی کی ایک حدیث پاک اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے۔ دیکھیں، ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ دین و ایمان کے لیے اتنی شدید آزمائش بن کر آنے والے فتنوں کی مکمل تفاصیل جو ہے یا مکمل اس کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کی کتب موجود ہیں اور دیگر کتب بھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سے عام فتنے جو ہیں وہ بالکل سامنے ہیں اور علماء آئے روز ان پر بیان بھی کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ جو ہے نا وہ ایسے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہمارے سامنے، جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلا قیامت کے فتنے برپا ہوں گے، پھر علامات صغریٰ اور پھر علامات کبریٰ۔ تو عام فتنے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ وہ ہے علم دین کا اٹھ جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک، بدعات، بے عملی اور فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، اس کے ساتھ قتل و غارت اور قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے عام مسلمانوں کی غفلت اور بے پرواہی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی، لیکن اب موجودہ دور میں آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ کس طریقے سے بے عملی
کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم قرآن و حدیث سے کس قدر اس آج کے دور میں ہم دور ہیں، اور کس طریقے سے ہم دولت دنیا کے پیچھے ہم ہمارے شب و روز ہیں۔ ہماری تمام کاوشیں وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہے، مزید آسائشیں جو دنیا کی ہیں وہ ان کے حصول کے لیے ہمارے شب و روز بسر ہو رہے ہیں۔ اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی قیامت کے بعد کی زندگی یا قبر یا موت کے بعد کی زندگی، جہاں ہم نے عالم برزخ میں اربوں خربوں سال اللہ کو معلوم ہوگا کہ رہنا، اور پھر اس کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد عالم آخرت، جو وہاں ہم نے رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ والا جہان ہے، ہم اس کے لیے عملاً کچھ نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت ساری چیزوں سے دور ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ بیان ہمارا جاری رہے گا، اور میں آگے چل کر تو علامات صغریٰ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامات کبریٰ پر بھی بات ہوگی۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، ہم سب آج ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور عنقریب وہ لمحہ بھی آنے والا ہے جب یہ دنیا مٹ جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اور اس وقت ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر وہ لمحہ بھی آئے گا جب ہم اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور پھر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔